میں ٹیچنگ تو میں 5 سال سے کر رہا ہوں، اور جس سال میں نے ٹیچنگ کی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، وہ کورسز پرانے والے جو 1 کروڑ میں نے کمایا ہے، انگلش بھی اتنی حالانکہ ویک تھی. اب آپ خود دیکھو کہ میرے 30-40 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں یوڈیمی پہ، اس میں سے 40% یو ایس اے کے، دوسرے نمبر پہ آپ امریکہ میں لوگوں کو پڑھا رہے ہاں، ہیں آج. اور دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا ہے، تیسرے نمبر پہ یو کے ہے، چوتھے نمبر پہ کینیڈا ہے، 5ویں نمبر پہ رشیا ہے. تو اب یہ آپ بتاؤ کہ میں انگلش بولتا ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی، ان کو کیسے سمجھ آ رہی ہے بات ہے. لیکن یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی انگلش بہت کوئی اچھی نہیں ہے، اور آپ ایک بریانی والے تھے، ہاں ہاں اور اس بریانی والے سے اب آپ ٹیچر بن گئے اور اب آپ سے انگریز پڑھ رہا ہے. انگریز پڑھ رہے، اور انگریز جو فیڈ بیک دے رہے ہیں انگریز، اس کو میں دیکھ کے وہ حیرت ہو جاتی ہے. دس از دا بیسٹ کورس آئی ہیو ایور سین آن یوڈیمی اور آن اینی پلیٹ فارم. السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے پاس ایک بریانی والے صاحب آئے ہیں جو کہ کروڑ پتی بن گئے ہیں اب. اور اب وہ ایک پروگرام آپ دیکھا ہوگا نا، کون بنے گا کروڑ پتی، تو ولی بنیں گے کروڑ پتی. اور کیسے بنے اس کی کہانی ہم سنیں گے کہ آپ اس کہانی سے کیسے انسپائر ہوں. اور یہ میسج کسی نے اگر بھیجا نا کہ مجھے کچھ ادھار دیتے ہیں تو میں اس کو پرسنلی پٹائی کر دوں گا. اس طرح کے میسیجز نہیں جانے چاہیے ولی کے پاس، بلکہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ولی کے مشکلات کیا کیا آئیں، ان مشکلات کو ہر پاکستانی سے فیس کرتا ہے، اور ان مشکلات سے پھاندنا کیسے ہے، ان کو کراس کیسے کرنا ہے، اور حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنے اوپر کام کر کے، نہ کہ گورنمنٹ کو بلیم کر کے، خود بخود کس طریقے سے ان سیڑھیوں کو چڑھنا ہے. ویلکم ولی. تھینک یو ویری مچ. ولی آپ مجھے سنا رہے تھے کہ اپنی کہانی، آپ نے بہت اچھا آرٹیکل بھی لکھا کل پرسوں میں. اب اس کہانی کو اردو میں ہمارے سننے والوں کو، بچپن سے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کیسے گھر میں پیدا ہوئے، یہ بریانی والے کیسے بن گئے، پھر موبائل والے سے کیسے بن گئے، اس کی کہانی سن. بالکل، پہلے تو شکریہ آپ کا بہت کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ہمارے ہیرو ہیں تو میں ہیرو کو تو میری کوئی فخر بہت کی زیادہ بات ہے. شکریہ. آپ خود جو ہے بہت بڑی ہیرو ہیں، اور آپ میرے لیے اور سب کے لیے انسپریشن ہے. لیکن پھر بھی میں اپنی جو سٹوری ہے یہ بھی شیئر کروں گا، تاکہ اگر اس سے لوگوں کو اگر فائدہ ہو اور لوگ موٹیویٹ ہو، تو اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی آج کی اس دور میں جو کہ نفسا نفسی کا دور ہے. تو بیسیکلی میں پیدا ہوا باجوڑ ایجنسی میں، جو فاٹا ٹرائبل ایریاز کہلاتا ہے، اور وہاں پر میں پیدا ہوا. اور تقریباً 7-8 سال جو میری عمر تھی، پھر وہاں سے ہم پشاور چلے گئے. تو میں جس گھرانے میں پیدا ہوا اس کا تعلق، میرے والد صاحب جو تھے وہ تھوڑے مذہبی ٹائپ کے آدمی تھے، تھوڑے سے اسٹرکٹ جو وہ ہوتا ہے نا دین کا ورژن، اس طرح کے تھے. تو وہ کوشش انہوں نے یہ کی کہ مجھے مدرسے میں داخل کیا جائے اور میں مولوی بن جاؤں، یا مطلب اس طرح کی دین کی تعلیم حاصل کروں. اور بس قدرتی بات تھی، وہ چیز جو ہے مجھے پتہ نہیں کیا تھی میرے اس میں نہیں تھی. مدرسے میں اتنا میرا دل نہیں لگتا تھا. تو کوئی 6-8 مہینے میں نے مدرسے میں گزارے. اسکول تو میں نہیں گیا، لیکن 6-8 مہینے میں نے مدرسے میں گزارے. اس میں 2-3 بار میں مدرسے سے بھاگا. تو یہ کہ پھر ان کو پتہ چلا کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ مدرسے کا نہیں، اور اسکول کا تو اس کا کوئی تھاٹ آتا ہی نہیں کہ زندگی میں مطلب ہے کہ اسکول، تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ اسکول میں اگر جائے گا تو کافر بن جائے گا، کیونکہ اسکول میں جو بھی گیا ہے یہ ذہن بنا ہوا تھا ان کا کہ وہ ڈائریکٹلی یا رشیا چلا تو جائے جو گا، اسکول جائے گا وہ کافر بن وہ جائے گا. کافر بن جائے گا. یعنی ان کا یہ سیلف آف تھاٹ تھا. یہ اور لوگوں کا بھی ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ ہاں ایسے لوگ ہیں، لیکن کم ہے. ابھی تو بہت بالکل نہیں ہے، لیکن اس دور کی میں بات کر رہا ہوں. یہ 90s، اس وقت وہ جہاد جو چل رہا تھا، افغان جہاد، اس کے بڑے اثرات تھے فاٹا اور آگے پیچھے دوسرے، کیونکہ افغان مہاجرین کا بھی وہاں بڑا وہ تھا. تو یہ اس طرح کی سچویشن یہ ہو گئی تھی نا. تو یہ تھا کہ پھر 7 سال کی عمر تھی میری، سم تھنگ لائک دیٹ، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مدرسہ نہیں پڑھے گا تو اب یہ کام کرے گا، پیسے کمائے گا. تو پھر اس ٹائم سے میں نے کام سٹارٹ کیا. پہلے وہاں پہ والد کے ساتھ کام کیا، پھر پشاور آئے. والد صاحب اس وقت جو ہے وہ بیچتے تھے یہ جو سامان ہوتا ہے نا،
جیسے یہ کاسمیٹکس کا جو سامان ہوتا ہے یہ لاہور اور پشاور سے لا کے وہاں باجوڑ ایجنسی میں دکانداروں کو دیتے تھے, ان کو سیل کرتے تھے, یہ بزنس تھا. اور دوسرا ان کا کرنسی کا چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے ایکسچینج کا وہ تھا. تو اس وقت وہ اچھے تھے, لیکن وہ پھر کسی کاروبار میں اس نے نقصان اٹھایا بہت خطرناک قسم کا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ لاس ہوا اور وہ ڈیبٹس میں چلے گئے, یعنی کہ ملینز آف ڈیبٹس میں چلے گئے, جو اس وقت کے حساب سے 90s کے حساب سے ملینز جو ہے پی کے آر وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی, یعنی کہ آج کے حساب سے آپ کروڑوں میں وہ کر سکتے ہیں. تو پھر وہاں سے ہمیں جانا پڑا کیونکہ مسئلے بڑے کریٹ ہو گئے تھے فائنینشلی. تو پشاور گئے ہم, پھر وہاں پہ میں نے پشاور میں بیگز اور ٹوائز وغیرہ جو ہے یہ مارکیٹ سے لا کے وہ میں سیل کرتا تھا ادھر ادھر. مشہور جو جگہ کے سقوانی, خیبر بازار اور یہاں وہاں جو بھی مطلب وہاں پہ یہ کام ہو سکتا تھا. اس کے بعد پھر 1-2 سال بعد ہم پھر لاہور چلے گئے, کیونکہ لاہور بھی اس وقت بڑا مطلب ہے کہ وہ سٹی تھا کاروبار کے حوالے سے. تو وہاں گئے, وہاں پہ میں یہ ٹوائز وغیرہ اور یہ شاپنگ بیگز اور مطلب وہاں لاہور میں نے بہت سارے کام کیے, جو کہ ابھی میں گننا شروع کروں تو بہت لمبی بات بتائیں نا تھوڑی سی جرنی کا. مطلب ابھی اس کی چیزوں کے نام بھی مجھے نہیں پتا, وہ مطلب ہے جیسے کہ وہ دالسے وغیرہ اس طرح کے کھانے کی چیزیں جو ہوتی ہے, کیکس وغیرہ ہو گئے, مطلب وہ اس میں جو ایک ٹرے ہوتا ہے, ٹرے کا کام. ہاں بالکل, ٹرے میں ہو کے لے کے آوازیں لگاتے تھے. ہاں آوازیں بھی لگاتے تھے, لیکن وہ یہ کہ ایک جگہ سے پیدل سٹارٹ ہو جاتے تھے صبح اور شام 4-5 بجے تک مطلب تقریباً 15-20 کلومیٹر پورا شہر جو ہے دوسرے اینڈ پہ چلے جاتے تھے. تو دکانوں کے ساتھ سے گزرتے ہو ادھر سے, تو کوئی آواز نہیں لگاتے, آواز بھی لگا لیتے تھے, لیکن یہ کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت آئے گا, تو جس کو چاہیے ہوتی تھی وہ بولتے دے دو. تو یہ چیزیں بھی بہت کی. وہ اینڈ پہ پہنچ کے وہاں پہ پھر بس میں بیٹھ کے واپس گھر آ جاتے تھے. تو یہ لاہور میں بہت کام کیے میں نے, جو لاہور کی گلیاں مجھے پتہ ہے, یعنی کہ جہاں کیونکہ اسٹیشن ہو گیا, مال روڈ ہو گیا, آپ کا جو ملتان روڈ ہو گیا, یہ ساری جگہ جو ہے. کہاں تھے؟ گڑی شاہو میں رہتے تھے. یہ سوری گڑی شاہو کے ساتھ باغبان پورہ ہے, باغبان پورہ میں ہماری رہائش تھی. سکھنیر وہ جگہ بھی اس کا نام مجھے یاد ہے. تو وہاں پہ ہماری رہائش ہوتی تھی, چھوٹا سا گھر تھا وہ کرائے کا. اس وقت میرے خیال سے اس وقت 1200 کہ 1300 کرایہ تھا. اس وقت 1998 کی بات ہے, 98-99 جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے اس وقت میں وہاں لاہور میں تھا. تو پھر یہ کہ وہاں یہ چیزیں چلتی رہی. پھر ہمارے ایک چاچا یہاں پہ کام کرتے تھے کراچی میں, تو انہوں نے وہ آئے تھے, تو انہوں نے میرے والد کو کہا کہ آپ کراچی آ جاؤ. وہ میرے چاچا یہاں پہ بریانی کا بزنس کرتے ہیں, تو وہ سکسیسفل تھے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آ جاؤ, اور کراچی جو ہے وہ بڑے وہاں پہ بالکل مطلب پیسے بالکل آسمان سے وہ بارش ہو رہی ہے اس کی نا, ایک قسم سے میرے والد کو اس نے وہ کیا کہ وہ بھی یہاں پہ شفٹ ہو جائیں. تو وہ پھر میرے والد یہاں آئے, اور انہوں نے پھر 10-15 دن بعد فیصلہ کیا کہ ادھر شفٹ ہونا ہے. تو پھر سن 2000, وہ دن مجھے ابھی بھی یاد ہے, 26 مارچ 2000 کو ہم کراچی آئے. اور کراچی میں یہ تھا کہ وہ ہمارے جو چاچا تھے اس کے تو کام یہ تھا دوسرا جو اپنا بریانی کا. میں نے یہ کیا کہ میرے والد نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کرو اپنا فروٹس اور یہ ویجیٹیبلز وغیرہ, اس کا جو ٹیا نہیں ہوتا وہ میں نے وہ کیا, لگایا. اور شروع میں یہاں کراچی آ کے 1 سال 2 اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال تھی, 11-12 سال. تو وہ میں گلیوں میں جو ہے صبح گھر سے نکل کے وہ ریڈی جو ہے ایک گلی میں دوسری, اس میں تو آواز بھی لگانی پڑتی ہے. تو یہ کہ آواز لگا کے دکھائیں ذرا کس طرح ہوتی. تو وہ تو اتنے وہ نہیں, لیکن یہ کہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو آواز لگانی پڑتی ہے. ٹماٹر, آلو, پیاز, اور جتنے کی اس وقت کے حساب سے کلو ہوتی تھی, اتنے روپے کلو, اتنے کی, تاکہ وہ کیونکہ ٹماٹر لے لو, آلو لے لو 12 روپے کلو, 10 روپے کلو, مطلب وہ آپ کو چونکہ وہ سستا بیچتے ہیں نا وہاں جو گلیوں میں ہوتے ہیں, دوسرے جو باہر دکان ہوتی ہے اس سے سستا بیچتے ہیں تاکہ لوگوں کو آواز پہنچے اور وہ آ جائے وہ لے لیں. تو یہ 1-2 سال تک یہ چیزیں چلتی رہی. پھر یہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہمارے انکل وہ چاچا تھے وہ یہ کام کرتے تھے اپنا بریانی وغیرہ کا, تو ہم نے بھی وہ سٹارٹ کیا پھر. تو اس میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی اور وہ کام چلا. میں اور میرے بھائی اور سب مطلب ہے کہ وہی کام کرتے رہے تھے. اور کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں اکثر ہمارا جو ہوتا تھا ٹیا جس کو کہتے ہیں, وہ ایک بس سٹاپ پہ ہوتا تھا, کیونکہ بس سٹاپ میں وہ کنڈکٹر, ڈرائیور, میکینکس جو آگے پیچھے کام کر رہے ہوتے وہ ریگولر جو ہے یہ مطلب کھاتے تھے, کیونکہ وہاں پہ ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے جیسے جہاں سے آپ کھانا کھائیں.
تو وہاں بھی چلتا تھا اور ویسے باہر سے بھی اگر کوئی آ جاتا تھا تو وہ میں نے لگاتار 7 سال وہ کام کیا. میں گھر سے لے کر جاتا تھا ڈیلی صبح اور شام کو ٹیا لے کر جاتا تھا اور واپس آتا تھا. بریانی تو گھر پہ پکاتے تھے نا. ہاں خود پکاتے تھے. تو ابھی تو میرے ذہن سے تھوڑا بہت نکل گیا ہے لیکن پھر بھی مجھے پتہ ہے کہ کیسے مطلب ہے کہ بریانی کیسے آپ وہ پکا سکتے ہیں, کیا کمپوننٹس کیا لگتے ہیں اس میں. تو وہ میں نے کیا لیکن ہمیشہ میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میں اس کے لیے نہیں بنا ہوا ہوں. مطلب میں یہ کیا دماغ میں کہاں سے آیا تھا کہ میں اس کے لیے نہیں بنا ہوں؟ میں پیدائش سے یہ میرے ذہن میں تھا, کیونکہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا, بچہ ہوتا تھا, تو میں جب جاتا تھا اپنے والد کے ساتھ یا اپنے خود کام پہ, صبح صبح جب میں نکلتا تھا گھر سے تو میں بچوں کو دیکھتا تھا اسکول جاتے تھے نا میرے عمر کے. تو میں مطلب ہے کہ ہمیشہ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ کاش میں بھی ان میں سے ایک ہوتا اور اسکول جاتا اور وہاں سے مطلب وہ کرتا. نہیں ابھی تو خیر نہیں ہوتا, ابھی تو سارا کچھ مطلب وہ جتنے بھی چیزیں تھی, جو بھی سیلاب تھے, جو بھی غموں کی داستانیں تھی, وہ ساری چیزیں تو جو بھی راستے تھے وہ سارے گزر گئے ہیں نا. اب تو میرے اپنے بچے ہیں وہ جاتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں. آپ کے خیال میں اگر آپ اسکول گئے ہوتے تو آج یہاں بیٹھے ہوتے؟ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے اس وقت, لیکن یہ کہ اسکول وغیرہ کا تھوڑا سا بندے میں شعور آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ. یہ جو باقی اسکول جاتے ہیں ان کو شعور کیوں نہیں آتا؟ یہ ابھی ایک آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ سوال کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ چیز قدرتی ہوتی ہے, جو انسانیت ہوتی ہے نا, یہ انسان کے اندر اور جو شعور ہوتا ہے, یہ کچھ 50-60% انسان میں جب قدرتی آ جاتا ہے نا تو وہ جو ہے وہ ہوتا ہے مطلب قدرتی طور پہ انسان میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو ہے قدرتی طور پہ یہ شعور تھا, کیونکہ بچپن سے ہی ہمارا ایمانداری کا, وفاداری کا, یہ چیزیں ہمارے اندر تھی کہ بھئی ایمانداری کریں گے, وفاداری کریں گے, کسی کا مال نہیں کھائیں گے, کسی کو زخمی نہیں کریں گے, کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ تو عام پٹھان ٹریٹس ہیں. ہاں سب ہر پٹھان ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے ہر ہو, لیکن کچھ وہ بھی غلط بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ سب ہم سو ہاں, لیکن ہاں یہ بات ہے کہ مطلب آپ کہیں پہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مطلب وہ لیکن میں اپنی بات اگر کہوں تو میرے اندر یہ تھا, جب میں تعلیم تو کچھ بھی مجھے نہیں آتا تھا, بچپن سے اس کی بات کر رہا ہوں, لیکن میرے اندر یہ چیز ہوتی تھی. پھر بڑے جب آگے بڑے چیزوں کے پھر تو اور بھی شریف ہوتے گئے نا. تو یہ ہے کہ اس وقت سے میرے ذہن میں بچپن سے ہوتا تھا کہ یہ اگر میں یہ اس طرح ہوں, میں مطلب مجھے دوسری کاموں سے نفرت سی ہو جاتی تھی نا, کہ مطلب میں سمجھتا تھا کہ یار میں کیوں نہیں ہوں کسی آفس میں, یا کسی اس طرح کی لائف کیوں میں نہیں گزار رہا, یا وہاں میں کیوں نہیں, وہاں میں کر سکتا ہوں, وہاں میں محنت کر سکتا ہوں, وہاں میں, کیونکہ میرے اندر ایک طلب تھی, ایک شوق تھا, ایک پیشن تھا بچپن سے. میں اسٹیپ وائز نا میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب چیزیں بیچتا تھا لاہور میں, وہاں بھی لوگوں کو, بچوں کو دیکھتا تھا تھوڑے سے مجھ سے بڑے تھے, میں اس وقت سوچتا تھا کہ کاش اب کوئی ایسا آ جائے جو مجھے اسکول میں داخل کرے یا کہیں پہ مجھے ایجوکیشن دلا دے. پھر کراچی آیا, بریانی جب بیچا تھا اس وقت بھی میں 15 سال کی عمر تک میں یہ سوچتا تھا کہ میں اب بھی اسکول جا سکتا ہوں, 14-15 سال تک. اس کے بعد جب میری عمر 18-19 سال ہو گئی تو پھر میں نے کہا کہ اب اسکول تو ممکن نہیں رہا, لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو پھر میں اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب میں بریانی وغیرہ کا وہ کرتا تھا تو میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ یار میں اب بھی کچھ کر سکتا ہوں. اسکول تو چلو نکل گیا لیکن اب بھی کچھ کر سکتا, کیونکہ بیچ میں جب میں بریانی بیچتا تھا یہ 8-10 سال جو اور بھی کام کرتا تھا, اس وقت میں نے اتنا کر لیا تھا کہ میں اردو کی نیوز پیپر پکڑ کے, ایک بندے کو پکڑ کے, کوئی دوست ہوتا تھا کوئی, وہ اس کو بولتے یار ایک کاپی میرے پاس ہوتی تھی, یار اس میں تھوڑا سا مجھے کام دے دو تاکہ میں یہ لکھائی اور پڑھائی کم از کم سیکھ لوں اردو کی. تو وہ یہ, اور میں نیوز پیپر لے کے, مجھے پہلے شروع میں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا لکھا ہوا ہے, صرف تصویریں وغیرہ دے کے آگے پیچھے, روز میں لیتا تھا اپنے پاس رکھتا تھا نیوز پیپر اردو کا, ایکسپریس, جنگ اور یہ. تو وہ کر کے اس سے یہ ہوا کہ اس دوران میں نے اردو سیکھ لی. اور پھر میں نے پشتو جو ہماری اپنی لینگویج ہے اس میں میرے چھوٹا میرا ایک بھائی ہے, ایک میرا بڑا بھائی ہے, وہ ان کو آتی تھی, لیکن وہ اس کے پاس ٹائم, جو بڑا میرا بھائی تھا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. ہاں وہ بھی یہ بھیجتا تھا, تو اس نے بھی اپنی طور پہ کوشش کی تھی, اسکول وہ بھی نہیں پڑھا ہوا, ابھی نیدرلینڈ میں ہے وہ, اور وہ پھر انہوں نے اقوام متحدہ میں کام کیا بڑے بڑے پوسٹ پہ, تو وہ بہت آگے نکل گیا. وہ ابھی تقریباً 5-6 سال پہلے وہ مکمل طور پر فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو چکا ہے. ابھی تو میرے خیال سے ان کو وہاں کی وہ ساری چیزیں بھی مل گئی ہوں گی جو
نیشنلٹی وغیرہ. اینی ویز میں تو بات کر رہا تھا ان کے پاس پشتو کی بکس ہوتی تھی, وہ بیسکلی شاعر تھے, تو وہ بکس وغیرہ میں لے کے پھر مجھے یہ شوق پڑا کہ یار میں پشتو بھی سیکھ لوں. وہ بھی کبھی اسکول نہیں, وہ بھی نہیں ہے, شاعر بن گئے. اس کی 2-3 کتابیں چھپی ہیں نا پشتو کے اندر. کون سا انجیکشن لگوایا تھا آپ کے پاس؟ بس پتہ نہیں, وہ ہمارے اکثر رشتہ دار یہی کہتے ہیں کہ یار اس آدمی کے جو بچے ہیں نا A to Z سارے پتہ نہیں کہ کس طرح کے ہے, کہ کوئی نہ کوئی جس چیز کی میں گھس جاتا ہے یا مطلب جو جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ کر کے رہتے ہیں, مطلب اس کو پیچھے وہ نہیں کرتے. تو وہ پشتو اور اردو میں نے سیکھ لی تھی, یعنی جب میں وہ بریانی وغیرہ سیل کرتا تھا اس دوران ہی. تو یہ کہ پھر میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ ایسا کوئی موقع ہو مطلب کہ میں کر سکتا ہوں, آگے وہ جا سکتا ہوں. جہاں پہ میں یہ بریانی سیل کرتا تھا وہ بلدیہ ٹاؤن پہ, جیسے میں نے آپ کو کہا, ایک بس اسٹاپ ہے. تو وہاں میرے کچھ دوست تھے جو کہ جن کے اسپیئر پارٹس اور یہ میکینکس وغیرہ جو ہوتے ہیں گاڑیوں کا کام کرتے ہیں, ان کی شاپس ہوتی تھی, تو ان سے میں گپ شپ اکثر کرتا تھا. تو وہ کبھی کبھی میں اکثر ان کو بولتا تھا کہ یار میں اس کام کے لیے نہیں ہوں, میں انشاءاللہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ میں آفس میں ہوں گا, ٹائی میں نے باندھی ہوگی اور یہ وہ, اور میں انگلش بول رہا ہوں گا, میں لندن چلا جاؤں گا, دبئی وزٹ کروں گا کنٹری. وہ ہنستے تھے میرے اوپر, وہ بولتے تھے یار تم پاگل ہو گئے ہو, تمہارے باپ کا بھی یہ کام ہے, تمہارا بھی ہے, اور ہمیشہ تمہارے بچے بھی یہ کام کریں گے, اور تم یہ خواب ذہن سے نکال دو. یعنی کہ وہ مذاق طنز ٹائپ کا جو کرتے ہیں نا, وہ کرتے رہتے تھے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ سارا کچھ کیا, اور جب میں وہ کم از کم کوئی 8-10 بار میں اس جگہ دوبارہ گیا ہوں, وہ جو میرے دوست ہیں وہ مجھے نہیں ملتے جس دن میں جاتا ہوں. ویسے تو وہی ہے, وہ ارد گرد کہیں پر ہے وہاں پہ, لیکن جس دن میں جاتا ہوں کہ ایسے مطلب اتفاقاً قریب کسی جگہ چلا جاتا ہوں تو وہاں بھی چلا جاتا ہوں میں, کہ ان سے ایک ملاقات ہو جائے تو ان کو بتاؤں کہ یار وہ ہو گیا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کچھ سال پہلے, لیکن وہ ملتے نہیں ہے قسمت سے. تو یہ اس طرح وہ لازمی ہوتا تھا. پھر بریانی کا اس طرح ہوا کہ بس وہ چانس اس طرح ہوا کہ میں کچھ بریانی میں ہی تھوڑے پیسے جمع کر کے, میرے پاس کوئی 15-20 ہزار روپے جمع ہو گئے تھے. تو وہاں پہ ہمارے گھر سے نکل کے ایک ساتھ میں ایک علاقہ آ جاتا ہے, روڈ آ جاتا ہے بلدیہ ٹاؤن کے اندر. تو وہاں ایک شاپ پہ لکھا ہوا تھا بار کی برائے فروخت, جو کہ موبائل شاپ تھی, موبائل کمیونیکیشن کی, جو موبائل کی ایکسیسریز وغیرہ ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں, PCO جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ برائے فروخت لکھا ہوا تھا, تو میں اپنا بریانی کا ٹیا لے کر جا رہا تھا اس راستے سے. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میرے ذہن میں ایک دم وہ آیا کہ یار یہ دکان مجھے پرچیز کر لینی چاہیے. تو میں جب شام کو واپس آیا, گھر پہ آیا, اپنے جو ٹیا میاں گھر کے اندر وہ سارا وہ کر دیا, تو میں چلا گیا وہاں پہ, موبائل نمبر لکھا ہوا تھا, تو میں نے اس پہ کال کیا. یہ 2008 کی بات ہے. تو میں نے اس پہ کال کیا, میں نے کہا کہ یہ دکان آپ سیل کرنا ہے؟ اس نے کہا جی. تو میں نے کہا کتنی کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ 75,000 روپے کی ہے, سارے جو بھی اس کے اندر سامان وغیرہ ایوری تھنگ, شو کیس اور گیٹ اور وٹ ایور. تو نیگوشیشن کر کے 65,000 میں اس سے بات, 64,000 یا 65 اس طرح میں اس سے بات فائنل ہو گئی. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے آگے پیچھے دوستوں سے, کیونکہ میرے پاس ٹوٹل کوئی 15-18 ہزار روپے تھے جو کہ میں نے پچھلی 2-3 سال میں جمع کیے تھے, 100, 150. تو وہ میں نے پھر ایک دوست سے 6,000, کسی سے 10,000 پکڑ کے, وہ جس سے میں نے شاپ لی 25,000 اس کا بھی میرے اوپر رہ گیا, کیونکہ جو بھی میں نے اکٹھے کیے پیسے وہ 40,000 بنے. تو اس شاپ کو میں لے کر گیا آگے, اور اسی شاپ میں نے دوسرے, اس میں کمپیوٹر نہیں تھا, باقی چیزیں تھیں. کمپیوٹر ایک دوسرے دوست سے میں نے پرچیز کیا, پرانا کوئی Pentium 3 کمپیوٹر تھا, جو کہ کوئی میرے خیال سے 3-4 ہزار کا کمپیوٹر تھا. اس نے مجھے 15,000 روپے کا سیل کیا, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا چیز ہے. اور میں نے اس لیے مہنگا پرچیز کیا اس سے, وہ بھی اپنی جان چھڑانا چاہ رہا تھا اس سے, کیونکہ انہوں نے بہت یوز کیا تھا اس کو, مطلب بالکل اینڈ آخری سانس سے لے رہا تھا وہ نا. تو میں نے اس لیے اس سے پرچیز کیا اس وعدے کے ساتھ کہ وہ مجھے سکھائیں گے ساتھ میں. تو اور وہ بھی جس بندے سے میں نے پرچیز کیا, وہ جو جہاں پہ میں بریانی سیل کرتا تھا, میرے ٹی کے بالکل پیچھے اس کی شاپ تھی موبائلس کی, اور یہ فلیشنگ وغیرہ ڈاؤن لوڈنگ وغیرہ کا کام بھی کرتا تھا. تو میری اس سے بات چیت ہوتی رہتی تھی کبھی کبھی. تو وہ پھر جب میں نے ان سے پرچیز کیا تو وہ آتے تھے, تھوڑا بہت سکھا دیتے تھے, لیکن یہ کہ زیادہ تر وہ جو جیسے آپ نے کہا نا نیت ان کی صحیح نہیں تھی. تو میں کبھی ان کو بریانی کھلاتا ہوں, کبھی ادھر سے جوس یہ وہ, اس کی خاطر وہ کرتا ہوں کہ تھوڑے بہت کچھ سکھائیں گے نا. تو وہ کرتے کرتے کوئی 8-10 مہینے اس نے میرے ضائع کر دیے. مطلب 8-10 مہینوں میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کمپیوٹر کو میں آن کروں اور کوئی صحیح انسانوں کی طرح اس سے کام لوں, یعنی کہ وہ خوب کام کرے. کبھی اس کو آن کرو ونڈوز میں مسئلہ ہے, کبھی یہ وائرس ہے, یہ نہیں نکل رہا,
کبھی جو ہے اس سافٹ ویئر میں مسئلہ ہے، کبھی اس سافٹ ویئر میں، یعنی کہ وہ نہیں ہو سکا. پھر ایک دوست میرے ایک بندے بنے ایسے ہی آئے اب میری شاپ میں کسی کام سے موبائل، کیونکہ موبائل کی شاپ میں آپ ایزی لوڈ وغیرہ لوگوں کو کرتے تو لوگ آتے رہتے ہیں آپ کے پاس، اور پھر آپ کی عزت بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ شاپ کے مالک ہیں اور یہ وہ نا. تو وہ ایک دوست آئے تو اس نے کہا کہ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ یار میں یہ چیزیں کرتا ہوں. محمد آصف اقبال نام ہے اس کا، ابھی بھی بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہوں، میں اکثر ملتا رہتا ہوں ان سے. تو اس نے کہا، میں نے کہا یار یہ کمپیوٹر میں یہ مسئلے ہے. بولتے یہ کمپیوٹر جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ دیکھتا ہوں کمپیوٹر میں آپ بزی ہوتے ہیں اور کچھ مجھے نظر نہیں آتا کہ کمپیوٹر آپ کا آن ہے. تو میں نے اس کو صاف صاف بتایا، میں نے کہا یہ ایشوز ہے. تو اس نے کہا یہ میں آپ کو سکھا دوں گا اور کر کے دے دوں گا، جیسے ونڈوز انسٹال کرنا، وائرس نکالنا، ہارڈ ویئر بنانا، ڈاؤن لوڈ، یہ بیسک جو چیزیں ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ ایسا کریں گے. تو وہ آئے، پھر کچھ 8-10 دن 15 دن اس نے دیے اور اس نے یہ ساری چیزیں سکھائی. اور میں تھینک فل ٹو ہیم کہ اس نے آصف اقبال، آصف نام ہے، پورا نام آصف اقبال. تو انہوں نے یہ پہلی چیزیں انہوں نے سکھائی. پھر اس طرح کوئی اور آئے جس نے فوٹو شاپ سکھایا، کوئی اور آئے، کوئی اس طرح کے 8-10 مہینوں میں یہ بیسک چیزیں نکل گئی. پھر اس وقت میرے ذہن میں یہ کیا کہ بھائی یہ کام تو آپ کر رہے ہیں، موبائل کی شاپ تو ہے، وہ تو ارننگ بھی آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ایسا سسٹم. تو اب آپ جو ہے کورسز کر لو باقاعدہ طور پہ. تو پھر میں نے ایڈمیشن لیا اورنگی ٹاؤن کے اندر، وہاں پہ ایک جگہ ہے 5، وہاں پہ انسٹیٹیوٹس تھے. تو میں نے وہاں پہ انگلش میں بھی داخلہ لیا، انگلش لینگویج میں. 2009 کی بات ہے یہ. اور کمپیوٹر کے کورسز جو بیسک کورسز ہے، کیونکہ انگلش تو میری ویک تھی، مطلب انگلش تو مجھے بالکل آتی ہی نہیں تھی. کیا ضرورت تھی بیسک؟ تو اس وقت انگلش کی سیکھنے کی ضرورت تھی کہ کمپیوٹر میں اکثر سمجھ نہیں آتا تھا نا کہ یہ چیز کیا ہے، فولڈر کے نیمز نہیں آتے تھے. وہ ابھی بھی میں نے وہ جو فولڈرز ہے اس کی نیم سیو کی ہے نا، جو جیسے کوئی فولڈر آپ بناتے ہیں اس کا کوئی نام دیتے ہیں نا. تو لازمی بات ہے آپ صحیح ہے اپنے زبان میں بھی دے دیتے ہیں، لیکن اکثر انگلش میں آپ نام دیتے ہیں. جیسے آڈیو کو اپنا نام اپنے زبان میں کیا نام دیں گے؟ آڈیو وہاں پہ دیں گے، ویڈیوز اس طرح. تو یہ نام میں دیتا تھا وہ بہت غلط ہوتے تھے، یعنی جیسے بالکل پشتو یا اردو میں جیسے ویڈیو ہم بولتے ہیں ویسے میں نام کوئی دے دیتا تھا. تو وہ بعد میں جب میں نے دیکھے، میں نے کہا دیکھو انگلش کی بہت بیسک چیز بھی آپ کی ایسی ہے. تو اس چیزوں کو، یعنی بہت بیسک چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ کمپیوٹر اور ان چیزوں کو آگے لے کر جانے کے لیے میں نے کہا انگلش لازمی ہے. تو میں وہاں گیا اور انگلش میں نے وہ لیا، ایڈمیشن لیا. 2 مہینے میں نے وہاں گزارے تو میری آنکھیں کھل گئی کہ پہلے مطلب میں کیسے تھا اور اب کیسا ہوں. مطلب انگلش میں کافی چیزیں مجھے آ گئی، حتیٰ یہ کہ مجھے مطلب وہ لکھنا بھی نہیں آ رہا ہوتا تھا. کہ مطلب لکھنا تو خیر ابھی بھی اتنا، وہ ہینڈ رائٹنگ میری ابھی بھی بہت ویک ہے، لیکن یہ کہ اس وقت بالکل میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا تھا. اور دوسری چیز یہ تھی اس میں کہ یہ جو انگلش میں کچھ ورڈز ہے جیسے پی ہے اور ایف ہے، یہ چیزیں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی. مطلب میں ایک ہی بولتا تھا جیسے وہ ہوں. تو یعنی پاس جو ہے کسی وہاں پہ انگلش جب میں شروع میں پڑھتا تھا تو اتنا ایسا ہوا تھا کہ مطلب اس نے فاسٹ لکھا، فاسٹ جیسے روزہ نہیں رکھتے ہم فاسٹ، تو میں اس کو پاسٹ بولتا تھا اور پاسٹ لکھتا بھی پاسٹ تھا کہ پاسٹ ہے. ٹیچر جلدی سے پڑھاتے تھے. تو یہ چیزیں 2 مہینوں میں میری کافی امپروو ہوئی. تو اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اسٹارٹنگ میں جو CIT کا کمپیوٹرز کورس کیا میں نے، سرٹیفکیٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، بیسک سا کورس تھا، لیکن اس سے یہ کیا میں سافٹ ویئرس اور گرافک ڈیزائننگ تھوڑی بہت، فوٹو شاپ وغیرہ. اور فار دا فرسٹ ٹائم میں نے اپنی ای میل کریٹ کی وہاں پہ، یاہو اور یاہو میسنجر سیکھا کہ اس میں کیسے آپ وہ چیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. 2009. تو یہ ہے کہ وہ موبائل شاپ پہ وہ جو ہے اپنا کچھ چیزیں مجھے آگے پیچھے سیکھی. پھر ایڈمیشن لیا، وہاں سے یہ کورسز کیے، اور اس کے بعد دوسری جگہ پہ موبائل شاپ کی، تیسری جگہ پہ کی، چوتھی جگہ پہ کی. ہاں اس طرح مطلب ہے کہ ہاں مطلب 1 سال کے اندر پھر وہ سب کچھ بیچ دیا. دل بھر گیا اس سے بس ایک قسم سے، ٹھیک ہے. مطلب وہ ذمہ داری وغیرہ کا کام تھا اور وہ نہیں ہو رہا تھا مجھ سے. اور وہ پیسے آگے پیچھے لاہور، کراچی اور پشاور اور اسلام آباد اور ادھر ادھر گھوما پھرا کے ادھر ادھر وہ پیسے بھی خرچ کر دیے. واپس آ کے گھر پہ بیٹھ گیا. پھر 1 سال بعد کچھ بیگم نے پٹائی نہیں کری؟ نہیں، پٹائی میں ہمارا ذرا سا پٹھان ہے نا تھوڑا، تو یہ چکر کم ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ کچھ مہینے پھر گھمایا کہ نہیں گھمایا؟ بہت گھمایا، بہت. ابھی حال ہی میں جو تھی پچھلے 3-4 سال ہے اس میں تو بہت گھمایا. تو یہ ہے کہ پھر ایک انٹرنیٹ کیفے پرچیز کیا، وہ بھی ایک دوست سے ادھار لے کے، کیونکہ وہ پیسے جو موبائلز وغیرہ کے تھے وہ تو سارے ختم ہو گئے تھے. تو اس میں یہ ہوا انٹرنیٹ کیفے میں کہ میرے پاس انٹرنیٹ کنیکشن فار دا فرسٹ ٹائم
انٹرنیٹ کنیکشن آ گیا جس کو میں یوز کر سکتا تھا 24 آورس، اور اس سے میں نے پھر صحیح فائدہ لیا، کیونکہ وہی انٹرنیٹ کیفے جب کوئی 10-11 مہینے بعد میں نے سیل کیا، اس میں میں نے کوئی 50-60 ہزار روپے جو ہے وہ نقصان کیا، لیکن اس میں وہ میں بن گیا تھا، وہ چیزیں، وہ بیس جو جس کو کہتے ہیں نا، وہ بیس بن گئی تھی میری، کہ اس کے بعد جو ہے میں آگے چیزیں کر سکتا تھا۔ تو پھر گھر پہ منتقل ہوا جب انٹرنیٹ کیفے سیل کیا، اور انٹرنیٹ کیفے سے پہلے کوئی 4-6 مہینے کا ایسا دور گزرا کہ جس میں میرے پاس مطلب ہے کہ 1 روپے کے لیے جو ہے میں وہ ہوتا تھا، مطلب میرے جب میں 1 روپے نہیں ہوتا تھا کہ میں بس کا اس وقت کرایہ ہوتا تھا 6-7 روپے، مطلب اچھے سے کسی دور جگہ جانے کے لیے 6-7 روپے یا زیادہ میکسیمم 10 روپے کرایہ ہوتا ہے، جو کراچی میں آپ کو پتہ ہے بسز وغیرہ چلتی ہیں، اس کا کرایہ میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں کہیں جاؤں اور کوئی کسی دوست سے ملوں وہاں پہ کوئی کام کے لیے، کوئی اس طرح کی۔ تو وہ انٹرنیٹ کے پے پرچیز کیا ایک دوست سے جو ہے وہ کریڈٹ لے کے، اور اس کے بعد جو ہے 8-10 مہینے بعد وہ سیل کی اوکے پہ، لیکن اس میں بہت زیادہ نقصان کیا 50-60 ہزار۔ تو پھر وہی نیٹ کا کنیکشن اپنے پاس برقرار رکھا اور گھر آ گیا، لیکن انٹرنیٹ کے پے میں یہ ہوتا تھا کہ میں 3 دن جو ہے 4 دن تک میں نہیں سوتا تھا، ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا تو وہ سیکھ لیتا تھا۔ اور لیکن اس دوران ایک چیز ہے کہ میں ساتھ میں انگلش لینگویج جو ہے یہ اپنا میں نے کنٹینیو رکھی تھی سیکھنا۔ تو یہ ہوا کہ 2010 سے پھر میری آن لائن جو فرسٹ ٹائم میں نے انٹرنیٹ سے پیمنٹ حاصل کی، یہ اپنے گوگل ایڈسینس سے، اور پھر اگلے مہینے وہ بڑھی، اگلے تیسرے مہینے وہ ڈبل ہوئی، پھر ٹرپل ہوئی، پھر $1000 تک پہنچ گئی 4-5-6 مہینے کے بعد، اور وہ ڈیبٹس وغیرہ بھی ختم ہو گئے، اور پھر میں آگے چلتا۔ لیکن میں نے اس وقت یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ سٹارٹنگ ہے، لیکن یہ کچھ نہیں ہے، مطلب یہ پرماننٹ چیز نہیں ہے جو میں وہ کرتا تھا نا، بلاگز وغیرہ بنا کے اس پہ اپنے کانٹینٹ ڈال کے اور یہ ایڈز وغیرہ سے مونیٹائز کرتا تھا۔ لیکن میں ہمیشہ ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ اکاؤنٹ کوئی ڈسیبل نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہیں ہو۔ تو میں سمجھتا تھا کہ اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ چیز جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، آپ کو کوئی بہت آگے پیچھے کو راستے اور بنانے پڑیں گے، ایسے راستے بنانے پڑیں گے کہ ایک بند ہو جائے دوسرا چلتا رہے، تیسرا بند ہو جائے چوتھا چلتا رہے، اس طرح آپ کے پاس 8-10 ذریعے ہو، سورسز ہو، اور پرماننٹلی کوئی کنسسٹنٹلی آپ اس پہ کام کرو۔ تو 2011 میں پھر یہ ہے کہ میں نے یہ دوسری چیزوں کی طرف جو ہے توجہ دینا شروع کی، اور 2011 میں میری انگلش اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ میں اور چیزیں کر سکتا تھا۔ اچھا، ایک بات اور جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ 2009-10 میں جب میں اس عمل سے گزر رہا تھا، سیکھنے کے عمل سے انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں، کہ مارکیٹنگ کیا ہے، SEO کیا ہے، بلاگنگ کس کو کہتے ہیں، یہ چیز کیسے ہوتی ہے، وہ چیز کیسے ہوتی ہے، انٹرنیٹ پہ پیسے کیسے کماتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں پورا میں نے کوئی ہزاروں آرٹیکلز ریڈ کیے ہوں گے، یعنی کہ پورا دن رات آرٹیکلز پہ آرٹیکل ریڈ کرو، ویڈیوز واچ کرو، یوٹیوب پہ واچ کرو، وہی پہ میں نے آپ کی بھی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ واچ کی تھی جو بھی میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا۔ تو ان پوری اس پروسیس میں جو ہے میں اتنا وہ ہو گیا تھا نا کہ میں آپ کو مطلب میں ہمیشہ سرچ کرتا تھا، چونکہ میں نے آپ کو کہا انگلش میری کافی ویک تھی، تو میں سرچ کرتا تھا اردو میں، دس تھنگ ان اردو، دیٹ تھنگ ان اردو، اس طرح میں سرچ کرتا تھا۔ تو اردو میں یہ ہوتا تھا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، گھما پھرا کہ وہ ایک ہی آرٹیکل کسی نے لکھا ہوا تھا وہ آ جاتا تھا، یا کوئی 1-2 ویڈیوز کسی نے وہ کی تھی تو وہ آ جاتی تھی، تو وہ کوئی کم از کم کوئی 1000 بار وہ 2-3 آرٹیکلز اور وہ ویڈیوز میں نے وہ کیے تھے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں کہ یار یہ مارکیٹ تو بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں جو ہے ایک ویب سائٹ بناؤں گا، یوٹیوب چینل بناؤں گا، اور اس پہ ریگولرلی کمپلیٹ کورسز میں اردو لینگویج کے اندر جو ہے یہ میں پبلش کروں گا، یہ میرے ذہن میں۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ میری انگلش کمزور تھی، اور جو دوسرے اسکلز تھے جو میں چاہ رہا تھا، چونکہ میں خود اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں وہ چیزیں خود سیکھ لوں، تو مجھے نہیں آ رہی تھی، تو میں آگے کیسے سکھاؤں گا؟ تو میں نے کہا یار ٹائم لینا، تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا، یہ چیزیں بھی خود سیکھنی چاہیے پہلے، اور دوسرا یہ کہ انگلش بھی اچھی کرنی چاہیے تاکہ ساری چیزوں کو ایک اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے آگے آپ اس کو پبلش کرو۔ تو وہ پورا 1-1.5 سال میں نے لگایا ان چیزوں کو بھی سیکھنے میں، انگلش کو بھی امپروو کرنے میں، اور دسمبر 2011 دسمبر کے مہینے میں onlineustad.com میں نے بنائی ویب سائٹ، جس کو میں نے سٹارٹ کیا، اور اس پہ میں نے پبلش کرنا شروع کر دیا ویڈیو کورسز۔ اور چونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا گراؤنڈ بالکل خالی تھی، کوئی کمپٹیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا،
تو وہ میں نے اسٹارٹنگ میں نے ایم ایس آفس، گرافک ڈیزائننگ، فوٹوشاپ، کورل ڈرا، بلاگر، ایس ای او، جو کچھ اس وقت مجھے آتا تھا اس پہ میں نے کمپلیٹ کورس سے مراد ہے کہ ایک سیریز ہوتی ہے 1 پارٹ 1 2 3 4 5 پارٹ 25 اس طرح کی ایک سیریز ہوتی ہے ویڈیو کی. وہ میں نے کمپلیٹ کورس جو کہ پہلے کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں کیا تھا اردو یوزرز کے لیے، لوکل یوزرز کے لیے، جس کو بعد میں نے اس میں انڈیا بھی ایڈ کر لیا، اردو ہندی کر دیا کیونکہ سملر ہیں. تو وہ 2 3 4 مہینوں کے اندر وہ اتنا مشہور ہوا، وہ چینل بھی اور وہ ویب سائٹ بھی، کہ میں بالکل لوگوں کے جو رسپانس میں نے لوگوں کا دیکھا، کیونکہ لوگ بھوکے تھے. اور میں جب خود سرچ کرتا تو اس وقت میں سوچتا کہ یار میں جو ہے اس کو سرچ کر رہا ہوں تو اور کتنے لوگ سرچ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ایس ای او جو ہے وہ تو ہم سیکھ رہے تھے، گوگل میں سرچ کرتے ہیں اور اس پورے پروسیس کو کیسے ہوتا ہے یہ ویب سائٹ بنا کے گوگل پہ لے کر آنا. تو وہ جب میں نے وہ 3 4 مہینے بعد جو رسپانس مجھے آیا، اس وقت میں یہ تھا کہ جب میں چیزیں پبلش کرتا اپنا موبائل نمبر بھی ڈال دیتا تھا، جو کہ بعد میں نے وہ کیا ریلائز کیا کہ میں نے بڑی غلطی کر دی ہے، اور سب چیزیں دے دیتا کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ آپ وہ کریں. تو پھر صبح اٹھتا ہوں رات تک موبائل بجتا رہتا تھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ وہ ہے. تو یہ کہ 4 5 مہینے میں وہ بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے میری سوچ سے بھی زیادہ، اور ہر کوئی بس مجھے سپر مین سمجھنے لگا کہ یار یہ ہر مسئلے کا حل اس بندے کے پاس ہے. تو پھر وہ میں نے کام کنٹینیو کیا اس پہ، میں نے مطلب رکا نہیں. وہ ویب سائٹ تو ابھی بھی چل رہی ہے، ابھی پچھلی دنوں میں نے اس میں مطلب میں کورسز اس میں ڈالتا رہتا ہوں، اور میرا یہ ذہن ہے کہ جب تک میں زندہ، تو جب تک یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مرتے دم تک اس میں ڈالتا رہوں گا، لیکن یہ کہ جب تک مجھ میں وہ ہے جذبہ ہے اور وہ ہے میں کر سکتا ہوں، تو میں اس میں کورسز اپلوڈ کرتا رہا ہوں. ابھی 4 5 6 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے اس میں ایک کورس جو ہے وہ ایڈ کیا ہے، ویڈیو کورس 15 16 ویڈیوز پر مشتمل تھا، جو کہ PHP آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے، یعنی کہ 5 سال ہو گئے تقریباً، 5واں سال چل رہا ہے. لیکن وہ پہلے 2 3 سال میں، پہلے 2 سال میں جو ہے اس میں نے اتنا زیادہ کچھ ڈالا ہوا ہے کہ ابھی میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ 1100 یعنی 1100 ویڈیو لیکچرز فری آف کاسٹ اردو لینگویج میں صرف ہے وہاں پہ اس ویب سائٹ پہ، اور میری یوٹیوب چینل پہ، اور میرے کوئی 30,000 سے اوپر سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب چینل پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے 300-350 ویڈیو ٹیوٹوریلز فری آف کاسٹ والے انگلش لینگویج میں ہے یوٹیوب پہ، اور میری اس کے لیے الگ ویب سائٹ ہے onlinetuting.com. اور ایک جو ہے میرے کوئی 200-250 ٹیوٹوریلز پشتو لینگویج میں ہے، جو ہماری اپنی اوریجنل لینگویج ہے. سائٹ سے آن لائن اسٹارٹ پہ نہیں، اس کی دوسری سائٹ، ایک اور سائٹ ہے pashtotutorials.net. جیسے آپ نے ہر چیز کی ویب سائٹ بنائی ہے نا، تو اس طرح میں نے بھی وہ اس کے لیے الگ ویب سائٹ بنائی ہے. تو یہ ہے کہ یہ میں نے جب 2011 میں کریٹ کی ویب سائٹ، تو اس کے بعد بڑا رسپانس آیا، تو پھر وہ آگے چلتا گیا، جس میں سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا. میں یہ کہوں گا کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں، ملینز آف پیپل، کیونکہ ہزاروں تو مجھے صرف SMS اور میسیجز اور ای میلز اور فیس بک پہ میسیج اور یہ آئے ہیں کہ لوگوں نے اپنی سکسیس سٹوریز مجھے بتائی ہے کہ یار آپ کی فری لیکچرز کو، فری ٹیوٹوریلز کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے میں 2 لاکھ مہینہ کما رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 5 لاکھ مہینہ کما رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ٹیچر ہوں یہاں پہ صرف آپ کی، کوئی کہتا ہے میں نے انسٹیٹیوٹ کو لیا صرف آپ کے فری ویڈیوز کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے یار میں نے فلانا بزنس سٹارٹ کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے میں فری لانسر بن گیا ہوں آپ کی اس سے، کوئی کہتا ہے میں SEO کی جاب کر رہا ہوں USA کی کمپنی میں. یہ تو ہزاروں سکسیسفل میسیجز سٹوریز ہیں اور جو بیسٹ وشز ہے جو مجھے آئے ہیں. اب آپ خود سوچو کہ سیکھا کتنوں نے ہوگا یہ پچھلے 3 4 5 سالوں کے اندر. تو یہ تو وہ چیز ہوئی ہے. دوسرا، یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو فائنل ایئر میں پروجیکٹ میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ان کی بہت ہیلپ ہوئی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے بہت، کیونکہ میں نے پروجیکٹس بیسڈ کورسز فری میں جو ہے شیئر کیے تھے نا، پروگرامنگ کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے سے، تو ان کی بڑی ہیلپ ہوئی ہے اس سے. اور یہ چیز جو ہے مطلب ویب سائٹ پہ بہت فائدہ ہوا، کیونکہ میں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں لاہور گیا تھا، تو ایک 2013 کی بات ہے، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایگزیکٹلی 3 سال پہلے کی. تو وہاں پہ ایک ہمارے کچھ دوست ہیں میڈیا سے، ان کا تعلق ہے میڈیا سے بھی، اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ بیسکلی. تو انہوں نے ایک انٹرویو اس طرح کا ارینج کیا جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے فیس بک پہ آگے پیچھے تھوڑا سا اس کی مارکیٹنگ کی ایک دن، کیونکہ میرے پاس اتنا 1-2 دن میں نے وہاں رکنا تھا، تو ایک دن میں ہی وہ مارکیٹنگ آج ڈیسائیڈ ہو گیا اور کل انٹرویو تھا. لیکن وہاں پہ یہ کہ ایک دن کے اندر بھی 40-50 وہ آ گئے جو آڈینس ہے، اور وہ سارے مجھے جانتے تھے، سمجھ جو قسم سے میرے فین تھے. وہ جب انٹرویو ختم ہوا تو اب کوئی مجھے
گفٹ دے رہا ہے، کوئی یہ سر یہ آپ کے لیے، سر یہ آپ کے، اتنے سارے گفٹ جمع ہو گئے. میں نے کہا یہ کیا مطلب، بہت زیادہ وہ رسپیکٹ اور بہت زیادہ وہ. تو کوئی مجھے بتا رہا ہے یار میں آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کے میں 2 لاکھ کما رہا ہوں، کہتے ہیں میں 3 لاکھ کما رہا ہوں، کہتے ہیں 5 لاکھ. حالانکہ اس وقت میں خود نہیں کما رہا تھا اتنا. تو میں نے کہا اچھا. تو کوئی کہہ رہا ہے میں یہ ہوں، میں نے انسٹیٹیوٹ کھول لیا یہاں پہ. تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یا میں کرنا وہ چاہ رہا تھا، تو اس سے فائدہ ہوا ہے لوگوں کے، جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور یہ لوگوں کی دعائیں ہی ہیں جو کہ پھر اس مقام تک انسان کو لے کر آتے. آگے کا کیا پروگرام؟ اب اگلا کیا پروگرام؟ اگلا تو بس ڈونٹ نو کہ اب آگے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ پروگرام ہے کہ یہ جو بیسک چیزیں ہیں، کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستان میں کوئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا دیں گے یا پاکستان میں برج خلیفہ بنا دیں گے. اس طرح کو بڑا آپ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا، وہ اصل میں بڑے مسئلے ہیں. تو ان کے حل جو ہے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی. اور جو کہ میرے اس میں دسترس کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، ریچ، جو میری ریچ میں ہے چیز وہ میں کرتا ہوں. اور اگر پھر آگے کوئی نئی اس طرح چیز ہوتی ہے وہ سیکھ لیتا ہوں، اس سے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ فائنل ایئر پروجیکٹ لوگوں کا مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کا، اس میں کوئی چیز بنا کے، کوئی پروجیکٹ بنا کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام آ سکتا ہے. اس طرح کے میں بہت سارے پروجیکٹ بنائے ہیں، یعنی کہ آئیڈیاز ابھی ہے لوگوں کے پاس، کیا یہ چیز بھی بنا سکتا ہوں، یہ بھی بنا سکتا ہوں، یہ بھی بنا، اس کو چینج کر کے اپنے مطابق پھر اپنا رنگ اس کو دے سکتا ہوں. ایک تو یہ چھوٹی چھوٹی مسئلے لوگوں کی، یہ تو حل چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ہے میرا اپنا جو ارادہ ہے، ایک میں آن لائن جیسے آپ کی بھی ریحان اسکول ہے نا، rehanschool.com، اس طرح کا ایک اسکول کا میرا ارادہ ہے. لیکن اس میں یہ اسی طرح جو میرے کورسز ہیں نا، میں ان کو اس میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں سسٹم میں، کہ وہاں پہ لوگ بس سائن اپ ہو جائیں، ایک کورس پہ کلک کریں اور ویڈیوز آئیں بالکل نمبر وائز، تاکہ اس کو ادھر ادھر ڈھونڈنا نہ پڑے. فری آف کاسٹ اسکول ہو گئے مکمل سا. اور اس کے علاوہ میرے ایک اور ارادہ ہے ایک ویب سائٹ بنانے کا، جس میں صرف PHP کے اسکرپٹس ہو. یعنی PHP کے اندر اگر کوئی PHP ایک پروگرامنگ لینگویج ہے ویب کی، تو اس میں اگر کوئی بھی بندے کو کوئی سلوشن چاہیے نا، تو وہ PHP کے حوالے سے وہ سلوشن اس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہونا چاہیے. کوئی بھی اسکرپٹ، یعنی کسی کو لاگ ان اسکرپٹ چاہیے، کسی کو چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے اسکرپٹ چاہیے PHP کا بنا ہوا، تاکہ وہ جس وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لے اور آگے پیچھے. اس میں یہ ہوگا کہ اس میں پیڈ بھی اسکرپٹس ہوں گے اور فری بھی ہوں گے. PHP اسکرپٹ کی مارکیٹ پلیس بنانا چاہتے ہیں. مارکیٹ پلیس بنانا چاہتے ہیں، بالکل سمپل. اور وہ مارکیٹ پلیس بیسکلی ابھی ہے نہیں. ابھی تک نہیں ہے کوئی؟ نہیں ہے، مطلب میں نے جو ابھی تک جو اسٹڈی کیا ہے، جو ریسرچ ہے میری، اس حساب سے اس طرح نہیں ہے. مطلب ہے دوسرے ایسے ہے جس میں سب موجود ہے سب، لیکن میں اسپیسیفکلی PHP کی بنانا چاہتا ہوں کہ PHP کے اسکرپٹس اس پہ اویلیبل ہوں. شاپنگ مال بالکل اس طرح. بہترین. اس سال کے میری یہ پروجیکٹس انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس سال میں یہ ساری چیزیں وہ کور اپ کر لوں. پاکستان کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ اسکول ہیں، 200 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، ہزاروں کالجز ہیں. آپ وہاں جو ٹیچرز ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے وہ آپ کی نالج کو، ایکسپیرینس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے عام آدمی تک اپنا علم پہنچائے، اور اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا فائنینشلی بھی اور اللہ کی طرف سے بھی؟ تو ان کے لیے مجھے میرا یہی مشورہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا ہمیں یہ جو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم ہے، پہلے تو یہ تھوڑا سا ورلڈ وائڈ گلوبلی اگر ہم دیکھیں آؤٹ ڈیٹڈ ہے ایک قسم سے نا. جو ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہے اور جو اسٹوڈنٹس کو یا جو آدمی کو بعد میں لائف میں فیس آتی ہے چیزیں، اس میں اس کا اتنا زیادہ یوز نہیں ہے. تو پہلے تو اس میں بھی چینجنگ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پریکٹیکل گراؤنڈ میں وہ ملے. دوسری بات ہے کہ اضافی طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مطلب لوگوں کو انٹرنیٹ کی اور کمپیوٹر کی اس کا صحیح استعمال بچوں کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، اسکولس کے اندر بھی، یونیورسٹیز کے اندر بھی، کالجز کے اندر بھی. اور انٹرپرینیورشپ جو ہے یہ بہت لازمی ہے بچوں کے لیے. تو میں میرے جو وہ ہے اپنے لیکچرز ہے، یا جو اگر میں کر سکتا ہوں پرسنلی، اگر لوگوں کو بتا سکوں، یا کچھ اور ایسے کوئی شارٹ کٹ ٹیکس سمرائز کروں ایک چھوٹی سی چیز، جیسے کوئی ای بک یا کوئی چھوٹی سی کوئی کورس کمبائن کسی ایک کا بنا کے، جس میں میں ساری چیزیں ایک شارٹ اس میں دے دوں،
تو اس سے میں مطلب یہ ہیلپ کر سکتا ہوں لوگوں کی، اور یہ ہیلپ آن لائن بھی میں پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ ایک جگہ پہ جا کے کہ یہاں سے آپ کوئی بھی ڈاؤن لوڈ، جیسے آپ نے کیا ہے بکس وغیرہ اور ویڈیوز وغیرہ. تو اس سے یہ کہ لوگوں کو یہ دینا کہ بھائی آپ پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں، اور دوسرا اپنا جو کوئی اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو اس کو آن لائن کر سکتے ہیں. اور ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ جو ہے وہ ان تمام جو آپ اسکولس کی بات کر رہے ہیں 4 لاکھ ان کی ٹیچرز، اور جو اگر یونیورسٹیز ہیں ان کی یہاں کے ٹیچرز، پروفیسرز، جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، یہ تمام لوگ جو ہے رسپیکٹیبل لوگ یہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں ہمیں 20% لوگ بھی اس طرف آ جائیں 20%، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں اگر 1% بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. ان کو یوڈیمی کیا، ہاں یوڈیمی کیا چیز ہے یہ ذرا لوگوں کو بتائیں کہ یوڈیمی یا آن لائن پڑھانے کی جو پلیٹ فارم. یوڈیمی ایک مارکیٹ پلیس ہے، یہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے لیے، جہاں پہ ٹیچرس جو ہے وہ اپنا کورس بنا کے پبلش کر دیتے ہیں فری آف کاسٹ. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ ٹیچر بننے کے لیے وہاں پہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، فری آف کاسٹ آپ جوائن کر لیتے ہیں. نیکسٹ یہ ہے کہ جب آپ کا کورس بن جاتا ہے، اچھا کورس بنانے سے پہلے وہ آپ کو ٹپس دیتے ہیں کہ بھائی کورس کیسے بنانا ہے، اس میں آڈیو کیسے ہونی چاہیے، ویڈیو کیسے ہونی چاہیے، کیسے آپ اس کو اسٹرکچر کیسے رکھیے، اس کا آؤٹ لائن کیسے بنائیں. یہ سارے ٹپس انہوں نے آپ کے لیے بنائے ہیں. انہوں نے سارے جتنے بھی وہ پیسے جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے بنا کے آپ کو دے دیا ہے. ان کا ایک آفیشیل کورس بھی ہے فری آف کاسٹ، جس کو آپ واچ کر سکتے ہیں فری میں، مطلب ہے کہ وہ جوائن کر کے اس کو واچ کر سکتے ہیں. اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے آپ کو پریکٹیکل دکھایا ہوا ہے کیسے کورس بنانا ہے، پھر پبلش کیسے کرنا ہے، پبلش کرنے کے بعد مارکیٹ کیسے کرنا ہے، وہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے اس میں. یعنی کہ آپ کو یہ سارے صرف آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے. آپ کو کم از کم میرے خیال سے 10-12 دن لگانے چاہیے اسٹڈی کرنے پہ کہ یہ پورا کیسے کام کرتا ہے. اس کے بعد آپ اپنا کورس بنا لیں، ٹھیک ہے. اور اس میں خرچہ کا کیا آئے گا، آپ کو ایک مائک چاہیے ہوگا، ایک چھوٹا سا کوئی کیمرہ جو کہ لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے باقاعدہ، اگر نہیں ہے تو 500-1000 روپے کا کوئی جو نارمل ویب کیم ہے وہ اس سے بھی کام چل جائے گا. لیکن ویب کیم کی فیس والی ویڈیوز آپ کو نہیں بنانی پڑتی، آپ کو صرف اپنا اسکرین ریکارڈ کرنا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائمس. اور اگر آپ ایک آدھا ویڈیو ایسے بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ کا فیس بھی نظر آئے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا کیمرہ ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کے ٹوٹل 2-3 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور کورس جب آپ کریٹ کرتے ہیں اور پبلش کر دیتے ہیں تو udemy.com پہ اس وقت 8 ملین اسٹوڈنٹس ہیں رجسٹرڈ جو کورسز پرچیز کر چکے ہیں آلریڈی. تو 8 ملین 80 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ آپ کا کورس 80 لاکھ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے. اس کے بعد نئے جو آ رہے ہیں اور جو آپ اگر لے کر آئیں گے کسی کو دیں گے کہ یار یہ میرا کورس ہے اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم، تو وہ الگ سے ہے. تو یہ جب کورس پر کوئی بائی کرتا ہے ڈائریکٹ یوڈیمی کے پلیٹ فارم پہ تو 50% پیسے ان کے ہوتے ہیں. آپ نے اگر کورس کوئی مطلب آپ نے اپنے کورس کا کوئی پرائس رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں $20 کا سیل کرنا چاہتا ہوں، 2000 روپے کا سیل کرنا چاہتا ہوں، تو اگر یوڈیمی سے کوئی اس کو جوائن کرتا ہے ڈائریکٹلی تو 1000 روپے یوڈیمی کا ہوگا، 1000 آپ کا ہوگا ایز اے ٹیچر. اور فری میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں کورس، فری آف کاسٹ بھی آپ کو پڑھا سکتے ہیں، یہ بھی آپشن ہے وہاں پہ. اور 2000 میں 1000 ان کے ہوں گے، 1000 آپ کے ہوں گے. اگر کوئی اور پروموٹ کرتا ہے جیسے کوئی تھرڈ پرسن، یوڈیمی اور آپ جو ہے وہ تو آپ کی تو پارٹنرشپ ہے، کوئی تھرڈ پرسن اس کو پروموٹ کرتا ہے آپ کے کورس کو اور اس سے کوئی بندہ جوائن کرتا ہے کورس کو، پھر 25% آپ کو ملیں گے، 25% یوڈیمی کو ملیں گے اور 50% اس تیسرے بندے کو جو کہ وہ کر رہے ایفیلیٹ مارکیٹر. اور اگر آپ اپنا کوئی اسٹوڈنٹ لے کر آتے ہیں، مثال کے طور پہ یوٹیوب میں آپ نے اس کی کوئی انٹروڈکشن ویڈیو ڈال دی کہ یار میں یہ چیز پڑھاتا ہوں، اس کا فل کورس یہاں پہ موجود ہے، آپ یہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں. یا آپ اپنی ویب سائٹ پہ اگر اس طرح کوئی ویڈیو یا پوسٹ ڈال دیں، وہاں سے اگر کوئی جوائن کرتا ہے آپ کا ایک کوپن کوڈ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے یونیک لنک، اس سے اگر کوئی آتا ہے تو 100% پیسے آپ کے. یوڈیمی آپ سے ایک روپے نہیں لیتا، اس کے 100% آپ کے، کیونکہ یوڈیمی کہتے ہیں آپ لے کر آؤ، لوگ اپنے پیسے سارے آپ رکھو. البتہ یوڈیمی کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی جوائن کرتے ہیں تو 50%. تو اس طرح آپ کے اسٹوڈنٹس بڑھتے رہتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ آیا، انہوں نے کورس کو واچ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اب اگر ایک او لیول کا ٹیچر ہے یا ایک سوشل اسٹڈیز کا ٹیچر ہے، وہ اردو میں سوشل اسٹڈیز پڑھانا چاہتا ہے، ابھی تو وہ 50 بچوں کو پڑھاتی ہے ٹیچر یا پڑھاتا ہے ٹیچر. اب وہ اگر کورس آن لائن بنا کے لگا دے گا اردو میں تو اس سے اس کو آمدنی حاصل ہو جائے گی. بالکل اردو میں ہو سکتی ہے بھئی. ایک چیچا وطنی میں ایک ٹیچر ہے، بہت اچھی، وہ سمجھتی ہے اپنے آپ کو، وہ سوشل اسٹڈیز 9th کلاس کی پڑھا دیتی ہے. اب وہ
سوشل اسٹڈیز پورے پاکستان میں بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ کہیں سے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں نا. بالکل ہاں, کہیں سے بھی. تو اس کی کیا وہ آمدنی کما سکتی ہے وہ سوشل اسٹڈیز کی ٹیچر؟ وہی تو ابھی جو سوشل اسٹڈی آپ چچاوت نہیں کی آپ نے, تو اب 1000 روپے میں یا 500 روپے میں وہ کورس بیچ سکتی ہے اپنا. بالکل بیچ سکتی ہے, 10,000 میں بھی بیچ سکتی ہے. تو 1000 روپے میں اگر وہ کورس بیچتی ہے, جتنا وہ سمجھتی ہے کہ اتنے ویلیو ہے اس کورس کی, ٹھیک ہے, پڑھا تو وہ رہی ہے, لیکن وہ 1000 لوگوں کو اگر پڑھا دے تو 1 لاکھ روپے بن گیا. بالکل 1 لاکھ روپے بن گئے. دوسری بات یہ کہ چچا وطنی میں اگر وہ ہے تو اس کی وہاں پہ اگر فزیکلی ریچ کی بات کی جائے تو تھوڑی بہت ریچ ہے. اگر یہاں پہ وہ کورس کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے پاکستان اور ساتھ میں انڈیا اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے, اگر اردو کا کورس ہے تو ریچ ان کی اتنی بڑھ گئی ہے. ایک آدمی سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں پڑھنا چاہتا ہے, بالکل اس کو بھی بالکل گھر, یہ دونوں کی وہ ہے کنونس ہے دونوں کے لیے, مطلب ہے کہ ٹیچر کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی, کیونکہ اسٹوڈنٹ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کمپیوٹر کھول کے وہ چیز کو پڑھ رہا ہے, اس کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا, اس کا ٹائم بھی بچ رہا ہے, اور جب اس کا دل چاہے اس وقت وہ دیکھ سکتا ہے. اور ٹیچر جو ہے یہ ہے کہ اس کو زیادہ اسٹوڈنٹس مل رہے ہیں, اور ایک بار ٹیچر جو ہے بار بار ہم پڑھاتے ہیں نا اگر فزیکلی, تو اس میں روزہ آپ کو پڑھانا پڑتا ہے. اس میں ایک بار آپ نے صحیح طریقے سے آرگنائز کر کے ایک پورا جو ہے وہ ایک ترتیب سے بنا کے آپ نے کورس بنا دیا. اب بعد میں یہ کہ آپ اس میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے. تو جو ٹیچر ہے, جو لاکھوں ٹیچر پاکستان میں رہتے ہیں یا لوگ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی مجھے ٹیچر کی نوکری دلا دو, تو وہی کم سے کم جا کے آن لائن پڑھانا شروع کر دے تو ان کی آمدنی آنا شروع ہو جائے گی. بالکل آنا شروع ہو جائے گی, بلکہ اتنی زیادہ آمدنی ہوگی. اور آپ نے اسی آمدنی سے 1 کروڑ روپے پچھلے سال کمائے. پچھلے سال بالکل میں نے کمایا. اور میں آپ کو یہ ایک چیز بتانا چاہوں گا, ایک اور جو ابھی آپ نے بات کی میرے حوالے سے جو ہم چلتے ہوئے آ رہے تھے, کہ ٹیچنگ کا مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں قدرتی بہت زیادہ شوق ہے, یعنی کہ اتنا شوق ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کہ بس مجھے بہت مزہ آتا ہے جب میں کسی کو بتاتا ہوں کہ یار یہ چیز یہ اس طرح ہوگی نا. تو اس چیز کا مجھے شوق تھا اور اسی چیز کو میں آ کے لے کے آگے چل رہا ہوں, اور ابھی تک جو میں نے کیا ہے وہ اسی چیز سے آیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہو, جس کو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہو, شوق ہو, وہ چیز آپ کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی. اگر میں کوئی اور چیز کے پیچھے بھاگتا اور میں بھاگا بھی ہوں, یہ آن لائن کام میں اور چیزوں اس میں فیل ہوا, پھر میں نے کہا کہ یہ چیز چونکہ اس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کو آگے لے کر, حالانکہ میری انگلش بھی اتنی حالانکہ ویک تھی. اب آپ خود دیکھو کہ میرے 30-40 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں یوڈیمی پہ, اس میں سے 40% USA کے ہیں, وہاں پہ مجھے دکھا رہا ہوتا ہے نا کہ کتنے % کس ملک سے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا میں لوگوں کو پڑھا, ہاں امریکہ میں, اور دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا ہے, تیسرے نمبر پہ UK ہے, چوتھے نمبر پہ کینیڈا ہے, 5ویں نمبر پہ رشیا ہے. تو اب یہ ہے, آپ بتاؤ کہ میں انگلش بولتا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آتی, ان کو کیسے سمجھ آ رہی ہے, ایک بات ہے. لیکن یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی انگلش بہت کوئی اچھی نہیں ہے, اور آپ ایک بریانی والے تھے, اور اس بریانی والے سے اب آپ ٹیچر بن گئے اور آپ سے انگریز پڑھ رہے ہیں. انگریز پڑھ رہے, اور انگریز جو فیڈ بیک دے رہے ہیں انگریز, اس کو میں دیکھ کے وہ حیرت ہو جاتی ہے. میں بولتا ہوں یار ہر انسان کو اپنا کام اچھا نہیں لگتا, یہ قدرتی سی بات ہے. دوسرے کو اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ اس کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو تو آ رہی ہوتی ہے. اب انگریز لمبا چوڑا وہاں پہ ریویو لکھ دیتے ہیں, 5 اسٹار 5 اسٹار دیتے ہیں, میکسیمم 5 ہے نا, تو وہ لکھ لیتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ کورس آئی ہیو ایور سین آن یوڈیمی اور آن اینی پلیٹ فارم. تو اس طرح کے ریویو جب آپ دیکھ لیتے ہیں, اور بندہ ہوتا ہے بالکل نیٹو انگلش اسپیکر ہوتا ہے, تو وہ جب آپ دیکھ لیتے تو آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ چینج لے کر آگے ہو دنیا میں. آخری الفاظ کچھ اگر آپ کہنا چاہیں کنکلوڈ کرنے کے لیے. ہاں, تو کنکلوڈ کے لیے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ بھی ممکن ہے دنیا کے اندر, اگر آپ لرننگ کے حوالے سے کہیں, نالج حاصل کرنے کے حوالے سے کہیں, ارننگ کے حوالے سے, کسی بھی چیز کو کوئی بھی آپ اگر سکسیس لینا چاہتے ہو نا, تو اس کے لیے مطلب ہے کہ امپاسبل کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر. اور اس کے لیے آپ کو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, ایکشن لینے کی ضرورت ہے. فیلئر سے نہ گھبرائیں, فیلئر جو ہے وہ آتے رہتے ہیں لائف میں. جو آپ ایک بار اگر فیل ہو گئے تو اس کو آپ ورژن 10 کا نام دے دیں, دوسری بار فیل ہو گئے 20, 10ویں ورژن پہ, جب 10ویں ٹرائی پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ وہ سکسیزفل ہو جائے گی چیز, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ چھوڑنا نہیں ہے کہ بھئی وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے. دوسرا ہے بیچ میں آپ نے تھوڑا سا صبر, یہ جو میں نے خود یہ چیزیں سیکھی, مجھے لوگ بولتے تھے یار صبر, یہ میں بولتا یہ پاگل ہے لوگ, صبر کیا مطلب, صبر کیسے کرے گا بندہ, اور مسٹیک سے کون کیسے سیکھ سکتا ہے, یہ میں کبھی ذہن میں, کیونکہ کسی نے بتایا نہیں تھا. اور فیلئر کے بعد سکسیس کیسے ملتا ہے, یہ میں نے کہا یہ بھی عجیب بات ہے.
لیکن یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, بالکل دل سے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ خود ہوئی. اور سکسیس کے لیے فیل ہونا ضروری ہے, اور مسٹیک سے جو ہے آپ جس مسٹیک سے آپ نہیں سیکھے سمجھ لو وہ مسٹیک ہی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ صبر آپ نے کرنا ہے, کیونکہ ایک رزلٹ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو نہ ملے, لیکن 3 مہینے بعد وہ رزلٹ ایسا رزلٹ ہوگا کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور لوگوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. کیونکہ میں ٹیچنگ تو میں 5 سال سے کر رہا ہوں, اور جس سال میں نے ٹیچنگ کی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, وہ کورسز پرانے والے ہیں. جو 1 کروڑ میں نے کمایا ہے وہ پرانے کورسز ہے جو میں نے 2014 میں بنائے تھے, سمجھ دو. یعنی پچھلے سال میں صرف گھومتا رہا, ادھر ویسٹ کیا ٹائم, ملائیشیا, ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, لاہور جاؤ, کشمیر جاؤ. نہیں, ایک بات مطلب میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی لرننگ اور کام جو ہوتا ہے نا وہ میں نے زیادہ نہیں کیا 2015 میں. اس سال مجھے ایسا رزلٹ آیا, تو یہ کیا تھا؟ صبر, اپرچونٹی کے لیے وہ. تو یہ چیز میں آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کریں گے تو اس کے لیے صبر, اور فیل ہو جائے تو اس سے گھبرائے نہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے مسٹیک سے سیکھے کہ پچھلی بار آپ نے کوئی مسٹیک کی تھی تو اس سے سیکھے آگے اگلی چیز بہتر بنائیں. اور انٹرنیٹ جو ہے وہ دنیا میں انقلاب لے کر آیا ہے. میں اس کی زندہ مثال ہوں. اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو میں آج بھی جو ہے بریانی بیچ رہا ہوتا, یا کہیں بھی سبزی بیچ رہا ہوتا, یا کچھ بیچ رہا ہوتا, کیونکہ انٹرنیٹ نے میری لائف چینج کر دی ہے. انٹرنیٹ میں آپ کے پاس دنیا بھر کی یونیورسٹیز, دنیا بھر کا نالج جو ہے آپ کے کمپیوٹر میں جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. جسٹ آپ کے ہاتھ ہلنے کی دیر ہے اور کوئی بھی چیز آپ چاہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہ گھبرائے کہ بھئی آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے یا کوئی موجود نہیں ہے کوئی چیز. ایوری تھنگ جو ہے سب کچھ آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے. انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ موجود ہے. تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک وہ ہے, سمجھ لو کہ ایک دریا ہے جس میں سے جتنا آپ چاہیں تو اپنے اس میں ڈال سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ولی. تھینک یو ویری مچ.